بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ تفہیم الآثار کی اس سیریز کے پروگرام جاری ہیں۔ پچھلے کچھ پروگرامز کے اندر ہم نے بنی اسماعیل کی سلطنت کے حوالے سے مختلف آثار کا مطالعہ کیا اور آپ نے اس کے بہت سارے پہلوؤں کو واضح فرمایا۔ آج اسی سے آگے ہم جڑتا ہوا اگلا ایک سلسلہ شروع کریں گے، جس میں اسی اقتدار نے آگے خلافت کی صورت اختیار کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کا آگے مستقبل کیا ہوگا، اس سے ریلیٹڈ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں فرمائی تھیں۔ اس کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ مثلا ایک جنرل پیشین گوئی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافہ علی منہاج النبوہ ہوگی پہلے مرحلے میں، پھر فرمایا کہ ثم تکون ملکن عازن ہے، پھر فرمایا کہ ثم تکون ملکن جبریہ، جبری ملوک ہوں گے، اور پھر ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، آخر میں پھر ایسے ہی جیسے آغاز تھا ویسے ہی خلافہ جو ہے وہ منہاج نبوت کی بنیاد پہ ہوگی، دوبارہ اس کا ظہور پھر ہوگا، پھر ظہور ہوگا۔ تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیزز ہمیں بتائے ہیں پیشین گوئی میں کہ یہ جو سلطنت ہے میرے بعد اس طرح کے مراحل سے گزرے گی۔ جی۔ تو بنی اسماعیل کی جو سلطنت ہے اور اس کو اقتدار دیا گیا، وہ کس اصول پر دیا گیا، اس کے بارے میں ہم پیچھے تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ وہ جس اصول پر بنی اسرائیل کو دیا گیا، جس ذمہ داری کے ساتھ دیا گیا، اور اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی صورت میں کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، اس کا ایک اصول بتایا گیا۔ تو اسی اصول پر قرآن مجید بتاتا ہے کہ بنی اسماعیل کو بھی یہ سلطنت دی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس میں جب اس اصول پر دی جا رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اصول جیسے اس کے قیام کے حوالے سے ظاہر ہوں گے، اسی طرح اگر ان معیارات کی پابندی نہیں کی جائے گی، اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا جائے گا، تو پھر سنت اللہ اس کے زوال کے حوالے سے بھی ظاہر پذیر ہوگی۔ یہ یعنی قرآن مجید کا بھی اور احادیث کا ایک بنیادی بالکل نقطہ ہے۔ تو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں اس پہلو سے بھی بیان فرمائی ہیں کہ یہ جو ملا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اب بس مل گیا ہے اور اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ ختم ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی قوم کو اقتدار یا حکومت اگر دی ہے تو وہ آزمائش کے تحت ہی دی ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ کسی کا استحقاق نہیں ہے، کسی کا پیدائشی استحقاق نہیں ہے، وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ وابستہ ہے، اور آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ دیتا رہا۔ تو اس طرح اس ضمن میں یہ اس مضمون کی جو پیشین گوئیاں ہیں کہ مسلمانوں کو یا بنی اسماعیل کو جو اقتدار دیا جا رہا ہے، تو اقتدار کو اور اختیار کو کیسے عمل میں لانا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حکمرانی کے ساتھ ذمہ داریاں کیا وابستہ ہیں، کن اصولوں پر یہ جو طاقت ملے گی، وسائل ملیں گی، دنیا کی دولت ملے گی، اقتدار ملے گا، کن اصولوں پر اس کو تم نے استعمال کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا ایک وہ معیار ہے جس کے خاص اوصاف ہیں، اور وہ اوصاف اگر پورے طور پر ظہور پذیر ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک عنوان دے رہے ہیں۔ اگر ان اوصاف میں کچھ کمی آئے گی تو پھر اس طرز حکمرانی کو آپ ایک دوسرا عنوان دے رہے ہیں، اور جیسے جیسے وہ معیاری اوصاف کسی طرز حکومت میں، کسی مقتدر طبقے کے رویے میں کم ہوتے چلے جائیں گے تو ویسے ویسے اس کے عنوانات بھی بدلتے چلے جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو بنیادی طور پر تو اس مضمون کی حدیث بہت سی ہیں، لیکن مرکزی جو اس میں تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ یہی ہے، خلافت ہے اور ملک، خلافت ہے اور ملک ہے۔ خلافت کو ہی بعض احادیث میں ساتھ یہ قید بھی بیان ہوئی ہے، علی منہاج النبوہ،
بعض اسی حدیث میں یہ ہے خلافت و نبوہ یا خلافت و نبوہ، یعنی حکمرانی کا وہ معیار، اس کا وہ نمونہ جو ایک نبی کے حکمرانی سے سامنے آتا ہے، بالکل ٹھیک، وہ تو ہو گئی خلافت و نبوہ۔ لیکن اسی منہاج پر قائم رہتے ہوئے، اسی معیار کو قائم رکھتے ہوئے بعد میں جو حکمران حکمرانی کریں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کریں تو وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی۔ بالکل ٹھیک، لیکن اس میں کچھ اوصاف اگر کم ہو جائیں گے، جو بالکل جن ٹھیک، کے آگے ہم تفصیل جی 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 دیکھ بالکل، سکتے ہیں، تو پھر وہ ملک ہو جائے گا۔ لیکن ملک کی بھی پھر مختلف کیٹیگریز، تو احادیث میں، روایات میں جیسے خلافت کے مختلف مراحل بیان، خلافت نبوہ ہے، پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہے، بعض جگہوں پہ خلافت ورحمہ رحمہ کے بالکل، کے تعبیرات ہیں۔ تو اس طرح اس طرز حکمرانی اور اس معیاری نمونے سے جب یہ امت ہٹنا شروع ہوگی اور ایک دوسرا طرز حکمرانی وجود میں آئے گا تو اس کے بھی مختلف مراتب ہیں اور کیٹیگریز ہیں۔ ان میں سے ایک ملک و رحمت بھی ہے، تو ملک لیکن بادشاہوں کے رویے میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی اور ان کا بھلا چاہنے کا رویہ غالب ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، تو لوگ اس سے اذیت میں نہیں پڑیں گے، لوگ اس سے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن وہ بہرحال ملک ہوگا، خلافت نہیں ہوگی۔ لیکن یہی ملک پھر جیسے اس میں بگاڑ بڑھتا چلا جائے گا تو وہ ملک عزوز کی شکل اختیار کر لے گا، ایسی بادشاہت جو لوگوں کو کاٹ کھاتی ہے۔ کہیں آپ کو ملکن و جبرن و جبریہ کے الفاظ، اس میں پھر لوگوں پر جبر کرنے کا، ان کو دبا کر رکھنے کا، ظلم کرنے کا پہلو غالب آتا جائے گا۔ بالکل ٹھیک، تو یہ ہے کہ یعنی یہ ذمہ داری اگر مل رہی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو تو اللہ تعالیٰ نے عام تکوینی اصول پر اقتدار نہیں دیا۔ جی 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 ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ تکوینی اصول پر دنیا کی دیگر ایسی قوموں کو جن بالکل، کا ایمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ تکوینی اصول کا ان کو بھی ایک کو دیتا ہے، ایک سے چھین لیتا ہے۔ لیکن یہ آل ابراہیم کو تو اقتدار وہ ایک دینی ذمہ داری کے ساتھ، جس کے اپنے اخلاقی معیارات ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر اس طرح کی احادیث کا پیشین گوئی پہ آپ نے گفتگو کی، اور آئندہ بھی ہم مختلف پیشین گوئیوں پہ ذرا ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے اور بڑی تعیین کے ساتھ جو پیشین گوئیاں ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آخر یہ پیشین گوئیاں بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، ہمارے اختیار میں ایسے ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اس کو تبدیل کر سکیں، تو وہ واقعات تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ تو یہ پیشین گوئی کی پھر معنویت کیا ہے؟ ہمیں بتانے کا کیا مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بیان فرمایا؟ یہ ظاہر ہے ان پیشین گوئیوں کے حوالے سے بھی اور دیگر پیشین گوئی، حدیث میں تو بہت سی پیشین گوئی ہیں۔ کتاب الفتن کا ایک پورا باب ہے، اشراط الساعہ کا ایک پورا باب ہے، ان کا ذکر آتا ہے۔ تو اس میں تو کئی پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو ویسے ہی انسان میں ایک تجسس ہے، یعنی سننے والوں کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں کہ غیب کی چیزیں جاننا، چاہے وہ ماضی کا غیب ہو چاہے وہ مستقبل، یہ تو ویسے انسان میں ایک تجسس جی 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 ہے۔ ٹھیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے بھی تھے، جب یہ سب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر کیا تھا، پھر یہ ماضی کے واقعات کیسے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے تجسس کو دیکھتے ہوئے کئی واقعات جن میں سبق آموز پہلو ہیں وہ بیان فرماتے تھے۔ تو اس طرح مستقبل کیسے، کیونکہ قیامت کا ذکر تو قرآن کثرت سے کرتا ہے، اس کی کچھ علامتیں بھی بتاتا ہے، تو یہ تجسس فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ قیامت اگر آنے والی ہے تو اس سے پہلے کیا واقعات ہوں گے، کیا نشانیاں ہوں گی۔ اچھا، اور اگر ایک قوم کو ایک اتنی بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے، ایک منصب دیا جا رہا ہے، دنیا کی قوموں میں ایک اس کو شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں فطری طور پر سوالات
پیدا ہو سکتے ہیں. اور حضرت حذیفہ کے بارے میں خاص تو طور معروف پہ ہے کہ جی بعض جی صحابہ تھے جن کو خاص طور پر دلچسپی یہ تھی کہ یہ ہمیں جو خیر ملا ہے تو یہ کہاں تک، کب تک یہ قائم رہے گا، کب اس میں بگاڑ آنا شروع ہوگا، اس کی شکلیں کیا ہوں گی. بالکل وہ فرماتے ہیں کہ لوگ خیر کے بارے لوگ میں خیر کے بارے میں زیادہ پوچھتے تھے، میں شر کے شر بارے کے میں پوچھتا بارے تھا کہ یہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے اس میں بگاڑ اور اس میں اضمحلال کب آئے گا، کیسے آئے گا. تو ایک تو فطری طور پر لوگوں کے اندر ایک تجسس ہے اور اللہ کے نبی کے علم سے فائدہ اٹھانے کی ایک جو خواہش ہے وہ اس میں موجود ہے. اچھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں، آپ بتانے کی ضرورت کیوں محسوس فرما رہے ہیں، تو اس میں وہی پہلو ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا، یہ متنبع کرنا کہ جو اقتدار اور ذمہ داری مل رہی ہے تو یہ بغیر احتساب کے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ملی ہے، اللہ کی نعمت ہے، ذمہ داری ہے، اس کو اگر قائم رکھنا ہے تو تمہیں متنبع رہنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. کہ جیسا ہم کردار اور جیسا نمونہ اور جیسا رویہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق معاملہ فرمائے. تو بڑا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو تنبع رہے اور وہ حتی الامکان اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اس طرح آگے ہم دیکھیں گے کہ آپ فتن کے دور میں پھر لوگوں کے لیے ان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. جو تو کردار کوئی ادا نہیں کر سکتے ان کو پھر کیا، تو رہنمائی بھی لوگوں کی ایک طرح سے چاہیے. بالکل ٹھیک. جب ایسا ہوگا تو ہم کیا صحیح کریں، کیا موقف اس پہلو سے اختیار بھی کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اور بڑا اہم پہلو یہی ہے کہ اصل میں لوگوں کو اللہ کا جو طریقہ ہے اور اللہ کی سنت ہے وہ بتائی جائے. دنیا میں جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ ایک سنت الہی کے تحت ملتا ہے اور وہ سنت الہی لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ خاص طور پہ پچھلی قوم جیسے بنی اسرائیل ہے نا، ان کو بھی یہ ذمہ داری ایک میرٹ پر دی گئی تھی اور کچھ شرائط کے ساتھ دی گئی تھی، بالکل صحیح. لیکن انہوں نے اس سے اپنی نسلی امتیاز کا اور اپنی یعنی نسلی تفوق کا ایک ایسا تصور اخذ کر لیا جس سے وہ قیامت تک نہیں نکل سکتے. آج بھی اسی میں آج بھی مبتلا اسی ہے. میں. بالکل تو ٹھیک. یہ دو تین اہم پہلو ہیں. آپ نے جو بات فرمائی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عام اصولوں سے ہٹ کے، تکوینی قوانین سے ہٹ کے اقتدار سونپا اور ایک دینی ذمہ داری اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اتنا کچھ کے بعد ایک سلطنت قائم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بنی اسماعیل کی سلطنت قائم کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا اس طرح مدد نہیں کی، اس کو پرولونگ نہیں کیا، دیر تک یہ قائم نہیں رہی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ سنبھال دیا، ہمارے ہاتھوں میں دے دیا کہ بھائی اب آپ نے خود ہی کرنا ہے، اب تکوینی قوانین کے حوالے ہے. تو اس میں اللہ کی سنت کیا تھی اس اقتدار کو باقی رکھنے کی یا دیر تک قائم رکھنے کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ بنی اسرائیل کو جب اقتدار دیا یا بنی اسماعیل کو دیا تو پھر دینے کے لیے تو خاص اہتمام کیا. بالکل صحیح. لیکن اس کے بعد پھر ان کے حال پہ ان کے اپنے رحم و کرم پہ جی چھوڑ ایسے دیا. یہی پوچھنا چاہ رہا. ہاں سوال بنتا ہے. تو اس پہ تو دیکھیں نا، قرآن مجید ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو تعارف کرواتا ہے اس میں بنیادی بات تو یہ ہے واللہ غنی عن العالمین. اللہ تعالیٰ جو ہمارے کنسرن ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان سب سے بے نیاز ہے. تو دنیا میں مثلا تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو دنیا میں انسانوں میں ناپسند چیز ہے وہ شرک ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی غیرت اور اس کی کبریائی اس کو بالکل گوارا نہیں کرتی، اور یہ جانتے بوجھتے کوئی شرک میں مبتلا ہے تو وہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس نے اصول بنا دیا. لیکن دنیا میں عام طور پر تاریخ میں شرک ہی رہا. ایسے ہی بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ ایک چیز اس کو گوارا نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اپنا ایک اہتمام ہدایت کا، بات پہنچانے کا، نشانیاں دکھانے کا وہ اس نے اہتمام کر دیا ہے، لیکن
لوگ اس کے بعد کیا کرتے ہیں اور کس راستے پہ جاتے ہیں، ایسی اس سے وہ بے نیاز ہیں۔ یعنی وہ جو تکوینی نظام میں اس کا آزمائش کا قانون ہے، میرے خیال سے وہ بہت غالب ہے اس معاملے میں، جو وہ عام غالب ہے، آزمائش۔ لیکن آپ کے سوال کے اندر جو ایک چیز مضمر ہے نا، وہ اس کو میں کھولنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے انسانوں میں یہ پیدا ہونا فطری ہے کہ دیکھیں ہم اللہ کا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہوں پہ اس کا حوالہ دیا، جیسے بدر میں آپ دعا فرما رہے تھے اور بعض جگہوں پہ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ اگر ضائع ہو گئی تو پھر زمین پہ تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ کوئی نہیں ہوگی۔ تو یہ بنیادی طور پر اللہ کے بندوں کا کنسرن ہے۔ خدا کی شان تو اس سے بے نیاز بے نیاز ہے، وہ اس کوئی کو کبھی بھی نہ ہوتی تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا۔ تو یہ اس سے اللہ کی بے نیازی ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے انعام کے لیے، آزمائش کے لیے، تکریم کے لیے ایک قوم کو ہدایت بھی دی، کتاب بھی دی، اقتدار بھی دیا۔ اب اس کے بعد وہ قائم رہے، ضرور قائم رہے، ہمیشہ قائم رہے، اللہ کا نام لینے والے اقتدار میں رہیں، اس کے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں پر وہ آزمائش کا اصول آ جاتا ہے، میں نے یہ دے دیا، یہ میں نے تمہارے لیے کر دیا، اب تم نے بھی کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اگر وہ کر کے دکھاؤ گے تو میری نصرت شامل رہے گی، اگر تم بدل جاؤ گے اس عہد سے، اصل میں معاہدہ ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ میں تو یہ سب کچھ ایک معاہدے کے تحت دے رہا ہوں، تم معاہدے پہ قائم رہو گے تو میری طرف سے کبھی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو یہ یک طرفہ کوئی نوازنے والی بات نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ یہ جو تبدیلی آئی خلافت اور اس کے بعد نبی وسلم پیشن گوئی بھی فرما رہے ہیں، اور پھر تک اور ایسے ہی ہوا تاریخ میں، اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام تو بس اتنا ہی چل سکا، 20-25 سال، اس سے زیادہ تو وہ چل نہیں سکا، تو ان کے اس اعتراض کو آپ یہ کیسے؟ بھی دیکھیں نا، یعنی اللہ کی اسکیم کو یا اللہ کے زاویہ نظر کو نہ سمجھنے کا ایک نتیجہ ہے، وہ بھی انسانی کنسرن کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کا ایک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اسلامی نظام اور شریعت کی بالادستی سے کہیں زیادہ عزیز اس کو اپنی وحدانیت اور توحید ہے، لیکن وہ اس سے بھی بے نیاز ہے۔ دنیا ساری شرک کرتی رہے، کوئی ایک بھی نہ خدا کو مانے اس کی، تو اس کی شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ہم نے، اور یہ آپ کو یہ استدلال یا یہ انداز، یہ سوال بنیادی طور پر جدید دور میں ملے گا، ٹھیک ہے نا، جب ہمارا سیاسی اقتدار ختم ہو گیا اور سیاسی طور پر بھی ہم مغلوب ہو گئے، اور جو ہمارے اپنے سیاسی آئیڈیل سے، دینی آئیڈیل سے، ان کی حکمرانی بھی ختم ہو گئی، تو مسلمانوں میں ظاہر ہے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اس کو بحال کریں، اور اس کے ساتھ یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے ہمیں جو معیار دیا ہے، ایک نظام حکمرانی دیا ہے، وہ بہتر ہے، آئیڈیل ہے۔ تو اس سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنا آئیڈیل ہے تو وہ اتنا چل نہیں اللہ سکا۔ تعالیٰ نے ایک تو سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دنیا میں زیادہ لمبے عرصے تک چلایا کیوں نہیں؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ نظام جو ہے وہ فی نفسی ہی اس قابل نہیں تھا؟ صحیح صحیح۔ تو دونوں سوالوں میں جو چیز بیچ میں سے چھوڑ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نظام فی نفسی ہی تو اچھا ہو یا برا ہو، اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ اس نظام کو یا ان معیاری اصولوں کو لے کر چلنے والے لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر وہ ان اصولوں کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے جو اخلاقی ترفع چاہیے اس کو قائم رکھنے کے لیے تیار ہے، تو وہ نظام بہترین نتائج دے گا۔ تو صرف نظام اس کی ضمانت نہیں ہے کہ اصول اگر بہترین ہیں، لیکن جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، وہ ان اصولوں کی خود پابندی نہیں کر رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور پیشین گوئیوں میں یہ ہمیں نظر پیشین آ گوئیوں میں یہی بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ جو پیشین گوئی کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ یہ جو خلافت کے مختلف شیڈز ہوں گے، پھر ملوک آئیں گے، ملوکیت آ جائے گی، اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ سٹینڈرڈز ہیں جس کی بنیاد پہ یہ کمی بیشی آتی جائے گی، ہاں، اور یعنی کب کوئی خلافت
جی جی. علی منہاج النبوہ ہے. اور پھر کیا وجہ ہوئی, کیا کمی آئی؟ کب کوئی ملک جو ہے وہ خلافت نہیں رہتا لیکن ملک عزوز بن جاتا ہے ملک رحمت ہے، کب ملک عزوز ہے. یا تو ملک یہ جبریہ ہے. بہت تو یہ جو معیارات ہیں ذرا میں چاہوں گا کہ وہ آپ تھوڑا واضح فرما دیں تاکہ وہ ہم اگر ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں. جی جی بالکل. اس میں تو ہمارے پاس بہت احادیث میں بھی، آثار میں بھی، خاص طور پر خلفائے راشدین کے طرز حکمرانی میں اور ان کے بیانات میں بہت وضاحت سے وہ پن پوائنٹ کر کے وہ چیزیں بتائی جا سکتی ہیں کہ خلافت یا طرز حکمرانی وہ علی منہاج النبوہ کب ہوگی، صحیح. کیا خصوصیات پائی جائیں گی تو وہ علی منہاج النبوہ شمار ہوگی، اور کب وہ چیزیں اس میں سے مائنس ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ تدریج کے ساتھ ملک میں، بادشاہت میں تبدیل ہونا شروع بالکل صحیح. تو وہ اس کے کچھ خاص پہلو ہیں وہ ہم ذکر کر لیتے ہیں. مثلا اس میں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس کو اپنا حکمران بنانا چاہیں، جس کو یہ ذمہ داری دیں، تو اس کا انتخاب کچھ شخصی اوصاف کی بنیاد پر ہو. اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یعنی اس میں سیرت، کردار، تقوی، لوگوں کی خیر خواہی، دین کا علم، تاکہ بالکل صحیح. جن اخلاقی اصولوں کو روبہ عمل کرنا ہے وہ اس کی شخصیت میں بھی ہوں. تو خلیفہ کا انتخاب کچھ شخصی اوصاف حکمران اس کی بنیاد پر ہو، اور انہی شخصی اوصاف کا پھر اس کے طرز حکمرانی میں بھی ظہور ہو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مثال طور پر وہ یہ کہ اس اقتدار کو امانت سمجھے. امانت سمجھے تو ظاہر ہے اقتدار کے ساتھ آپ کو اختیار ملتا ہے. اختیار لوگوں کے جان اور مال پر بھی ملتا ہے، آپ اس کے بارے میں فیصلے کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ فیصلے جب وہ کسی کی جان کے بارے میں، کسی کے مال کے بارے میں کرے تو اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کرے کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے، بالکل ٹھیک. اور یہ اختیار میرے پاس امانت ہے، اس کو میں کہیں غلط اس طرح استعمال نہ کروں کہ میرے سوء استعمال سے ناحق جان چلی جائے، کسی کا مال ناحق لے لیا جائے. پھر اس اختیار کا بڑا اہم استعمال ہوتا ہے کہ قوم کی دولت اور اس کے وسائل حکمران کے تصرف میں آ جاتے ہیں. جی جی جی. بیت المال اس کے پاس آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس بیت المال میں جو کچھ آیا اس کو بھی وہ امانت سمجھ کے جو قومی خزانے کے مصارف بتائے گئے ہیں شریعت میں کہ قومی خزانہ کس کے لیے ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور اس طرح جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صدقات کی صورت میں بیان کیا تو ساتھ بتایا ہے کہ یہ کن کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. غنیمت اگر آئی ہے تو اس میں بتایا ہے کہ یہ کن کن مصارف پہ خرچ کرنا ہے. فے کا مال آیا ہے تو بتایا ہے کہ یہ کن کن مصارف پہ خرچ کرنا ہے. بالکل صحیح. تو قومی خزانے کو وہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود میں اور ان طبقوں کی داد رسی کے لیے استعمال کرے، اور وہاں پر بھی مال کو اور دولت کو اپنے تصرف میں آ جانے کو اور اختیار حاصل ہو جانے کو اس کا ذریعہ نہ بنا لے کہ اب وہ اس کے گویا باپ کی جاگیر ہے. تو اختیار کا صحیح استعمال. پھر یہ کہ لوگوں میں نزاعات پیدا ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، قضیے پیدا ہوں گے تو وہ فیصلے کے لیے حکمران کے پاس آئیں گے. بالکل ٹھیک. ظاہر. تو فیصلے کرنے کا نظام وہ عدل پہ مبنی ہونا چاہیے. گناہ گار کو اس کے گرفت ہو، طاقتور جو ہے وہ اس پر گرفت ہو، کمزور آدمی کی داد رسی ہو، کسی کی اس کے جرم سے زیادہ سزا نہ ملے، جی جی بالکل ٹھیک. کسی کے ساتھ اس کی حیثیت یا اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے نرمی نہ برتی جائے، فوری انصاف فوری ہو. تو لوگوں میں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے. اچھا، پھر ایک بڑی چیز اہم یہ ہوتی ہے کہ قومی خزانہ اس میں محاصل جمع کرنے میں بھی، یعنی ایک تو جو محاصل آ گئے ہیں ان کے تقسیم میں عدل اور انصاف ہے، محاصل جمع کرنے میں بھی لوگوں کی خیر خواہی اور نرمی. یہ بہت ساری روایات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں. زکوٰۃ جمع کرنی ہے تو ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، اور ناجائز محاصل جن کی جواز نہیں ہے
وہ نہ جمع کیا جائے. تو اختیار جو ہے وہ خزانہ بھرنے کے لیے، بیت المال کو بھرنے کے لیے محاصل کی وصولی کا نظام بھی لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی پر مبنی ہونا چاہیے. اچھا، پھر آپ نے پورا نظام حکومت بہت سارے اپنے مددگاروں اور عمال جی اور افسروں کی مدد سے چلانا ہے. تو خلیفہ یا حکمران کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کی حد تک انصاف سے کام لے، ظلم نہ کرے. اس پورے عمال کی جو جماعت ہے یا بیوروکریسی آپ کہہ رہے ہیں، اس پر نظر رکھنا اور اس کے ہاتھوں سے بھی ظلم نہ ہونے دینا، یہ بھی خلیفہ کی ذمہ داری. خلیفہ اتنا دیانتدار بھی ہونا چاہیے، اتنا تگڑا بھی ہونا چاہیے، کہ وہ اور اتنا احتساب ذمہ کر دار اور سکے. اتنا ویجیلنٹ بھی ہونا چاہیے کہ اس کے نیچے جو عمال ہیں وہ بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور اگر زیادتی ہو تو خلیفہ کے پاس، حکمران کے پاس اس کی داد رسی کا انتظام بالکل ہو. ٹھیک. تو عمال کا محاسبہ، ذمہ داریاں اگر دینی ہیں لوگوں کو تو وہ ان کی صلاحیت کی بنیاد پر اور میرٹ پر دی جائیں. وہ نوازنے کا کام نہ ہو، نااہل لوگوں کو نہ دی جائے، ظالم لوگوں کو ذمہ داریاں نہ دی جائیں. اور اس طرح یہ چونکہ حکومت اور اقتدار دینی ذمہ داری کی بنیاد پر ہے، تو لوگوں تک اس دین کو پہنچانا، اس کی تعلیم کو عام کرنا، اس کے جو معروفات ہیں ان کی اشاعت کرنا، جو منکرات ہیں ان کو روکنا، ایک دینی ماحول پیدا دینی کرنا. ماحول قائم کرنا، جس میں سب سے اہم چیز نماز ہے. یعنی خلیفہ اور عمال جو ریاستی عملہ ہے وہ اپنے عمل سے نماز کی اہمیت کو اور اس کی باجماعت اور بروقت ادائیگی کو اتنا یقینی بنائے کہ ان کے زیر اثر پورے معاشرے میں نماز کا اہتمام جو ہے وہ جاری ہو جائے. اگر حکمران خود اس سے بے پرواہ ہو جائیں گے تو عام لوگوں میں ویسے ہی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو نماز کا اہتمام، اسی لیے جمعہ اور اس کی امامت کروانا یہ تو ایک طرح سے ذمہ داری حکمران کی. بڑے عبادات جو ہیں، اجتماعی عبادات، ان کی امامت اور ان کی قیادت کرنا یہ ہمارے خلافت کے نظام میں حکمران کے ذمہ ہوتا ہے. تو مسجد میں نماز کی جماعت کروانا، جمعے کی امامت کروانا، حج ہے تو اس کا امام ہمارے اس خلافت کے نظام میں خلیفہ ہوتا تھا، خلیفہ یا اس کا پھر مقرر کردہ کوئی نائب ہوتا ہے. تو دین کے جتنے شاعر ہیں، دین کے جتنے اعمال ہیں، اس کو لوگوں میں زندہ رکھنا اور اس کی تعلیم اور ابلاغ کا اور اشاعت کا اہتمام کرنا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور بڑی اہم بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام اقتدار یا سیٹ آف ویلیوز دیا، وہ تھا کہ یہ سارا معاملہ، یہ تو اللہ نے اور اس کے رسول نے سیاسی حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کر دیا کہ عرب میں اقتدار قریش کے پاس ہوگا. بالکل صحیح. اور قریش میں بھی اس دینی ذمہ داری کو قبول کرنے کے حوالے سے جو سبقت مہاجرین کو حاصل ہے، اس کی بنیاد پر پہلے مرحلے میں مہاجرین کے پاس ہوگا. لیکن یہ سارا معاملہ شورا کے اصول پر ہو. امروم اس شورا میں زور زبردستی سے، طاقت استعمال کر کے، لڑ جھگڑ کے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو جو بھی انتخاب ہوگا، جس کا بھی ہوگا، وہ مشورے سے ہوگا. جو بھی اس وقت بڑے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، جن کی بات کو وزن دیا جاتا ہے، وہ آپس میں مل کر مشورے سے اور لوگوں کے اعتماد سے یہ ذمہ داری کسی کو دیں. تو اقتدار کو یا حکومت کو لوگوں کے مشورے اور اعتماد سے سپرد کرنا، یہ بہت بنیادی اصول ہے. تغلب نہ ہو، مغالبہ کی تعبیر بھی آتی ہے، طاقت کے زور پر اقتدار چھیننے کا، اور شورا کے اصول کو وائلیٹ کر کے، ترک کر کے اقتدار کو اس پر قبضہ کرنا، یہ پھر اس کی وائلیشن ہو. تو یہ کچھ بڑے پیرامیٹرز ہیں جی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلافت جس کو کہا گیا ہے، خلافت علی منہاج النبوہ جس کو کہا گیا ہے، یہ اس کے اوصاف ہیں. تو یہ رہیں گے. پھر جیسے جیسے ان میں کمی آتی جائے گی تو وہ خلافت سے ملک ابتدا میں رحم دلانہ ملک ہوگا، لیکن پھر اس کے اندر لوگوں پر زیادتی کا پہلو آتا چلا جائے گا. پھر وہ ایک وقت میں جا کے بالکل ہی جبر پر مبنی ملک اور بادشاہت بن جائے گی. تو یہ ان احادیث میں بیان.
بہت خوبصورتی سے آپ نے واضح فرمایا خلافت و ملوکیت کے اندر جو بڑی تبدیلی آئے گی اس کے بارے میں نبی وسلم کی ایک پیشین گوئی تھی اور اس کی وضاحت فرمائی، اور پیشین گوئی کی معنویت اور وہ جو اوصاف ہیں جس کی بنیاد پہ یہ قائم رہے گی اور جس کے اندر تبدیلی سے یہ تبدیلی آ کے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی. بڑی خوبصورتی سے آپ نے واضح فرمایا. یہ نشستیں اور ان کا موضوع ابھی ہمارا اگلی نشستوں میں جاری رہے گا. اس پہ مزید ہم پیشین گوئیوں پہ بات کریں گے، آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.